السلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہے جناب طید بلوچ اور جہانزیب عباسی. تو جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک حکم کیا ہے جس میں بشرا بی بی جو کہ اہلیہ ہیں بانی پیٹے عمران خان کی اور ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم الثاقب کی جو آڈیو لیکس ہوئی تھی ان کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کی بنیاد کے اوپر مختلف اداروں کو حکم دیا تھا اور رائٹ ٹو پرائیویسی اور فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر ٹیپنگ جو ہے وہ سرویلنس اس کو جو ہے اس کے اوپر حکم جاری کیا تھا اور اداروں کو اس سے روک دیا تھا. اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل آئی اور اپیل کے اندر آج سپریم کورٹ نے وہ آرڈر سسپینڈ کیا ہے اور 7 تا حکم ثانی اور نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں جو کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے ٹرائل کورٹ کو تا حکم ثانی. تو یہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیکس کب آنی شروع ہوئی تھی. اس میں تو ایک میری بھی آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس پہ کمیشن بھی بنا تھا. ہائی رافعہ ماشاء اللہ کیوں نہیں لگاتے وہی والی. اور پھر اس پہ ایک کمیشن بنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے اس نے اس کو سٹے کر دیا اور پھر معاملہ جو ہے اس کے بعد سے لٹکا ہوا تھا. لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر یہ آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ چلتا رہا. تو جناب جہانزیب عباسی صاحب آج آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ آج کی کارروائی کیا رہی تھی اس سارے صورتحال کے اندر. شکریہ قیوم صدیقی صاحب. آج تھوڑا جی آگے ہو جاؤ اینج کر کے. تھوڑا سا این جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے اچھا جی میرے لیے آسانی ہو جائے. جی ٹھیک ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی اپیل کے اوپر سماعت کی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کو چیلنج فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اس لیے کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 199 کا جو اختیار سماعت ہے وہ محدود ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرف چلی گئی, اپنا اختیار سماعت اتنا وسیع کر دیا جو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سو موٹو پاورز یوز کیے ہیں. اور یہ از خود نوٹس لینے کا اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں ہے. اور بڑی سپریم کورٹ کی واضح ججمنٹس ہیں اس کے اوپر. ایون ثاقب نثار صاحب کی بھی ججمنٹ ہے گوہر امین اللہ صاحب کے ایک فیصلے کے خلاف. جی تو انہی گراؤنڈز کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا. تو آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی, آرڈر تو آپ بتا چکے ہیں, اس میں ایک تو وہ جو آپ کمیشن کا آپ نے ذکر کیا اس کمیشن کا بھی ذکر ہوا, انکوائری کمیشن کا, اور وہ ذکر ایسے ہوا کہ جب جسٹس امین الدین خان وہ آڈیو لیک کمیشن چیف جسٹس پاکستان اس وقت تو سینئر موسٹ جج تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس نعیم اختر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی عامر فاروق, ان پر مشتمل وہ 3 رکنی کمیشن تھا جس کے سامنے میں پیش بھی ہوا تھا. میری یہ اقبال کی حاضری لگی ہوئی ہے اور خواجہ طارق رحیم جو ہیں وہ ان کی الیکٹرانک حاضری لگی ہوئی ہے, انہوں نے ای میل کر کے عدالت کو بتایا تھا. جی تو وہ ایک آڈیو آپ کی بھی آئی تھی, ایک آڈیو عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کی مبینہ آڈیو تھی, پھر اس کے بعد ایک آڈیو مظاہر نقوی کی تھی جس میں وہ ٹرکوں والا پرویز الہی اور مظاہر نقوی صاحب کی. تو اس کی وہی تھا نا, وہ ٹرکوں وہ بیچ میں سے گزر گیا. اچھا کوئی بات. اچھا جی, تو وہ ہوا یہ تھا کہ اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی سماعت ہوئی, لیکن اس وقت بندیال دو سماعتیں ہوئیں اور بندیال صاحب کے دور میں ہم نے کیونکہ وہ نوٹسز جاری ہوئے تھے نا پارٹیز کو, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عابد زبیری صاحب کی بھی آڈیو لیک تھی اس کے اندر. تو عابد زبیری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, اور انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا تھا بندیال سپریم کورٹ میں, اور بندیال صاحب نے پھر 5 رکنی بینچ بنایا تھا جس میں بندیال صاحب تھے, منیب اختر صاحب تھے, اعجاز الحسن صاحب تھے, اور بھی تھے. کون سے جج؟ 2 ججز اور بیچ میں کچھ تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہم نے ایک چیز بڑی خاص دیکھی کہ چاہے الیکشن کا معاملہ ہو, آڈیو لیکس ہوں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس قانون کو چیلنج کرنے کا معاملہ ہو, ریویو آف ججمنٹ کا معاملہ ہو,
پٹیشنرز ہمیں ایک جیسے ملتے تھے. یہ حسن اتفاق اس کو کہیں یا کوئی اور حسن تھا. تو بہرحال واپس اس کیس پہ آتے ہیں. تو جب جسٹس امین الدین خان صاحب نے آج اس کیس پر سماعت کے دوران یہ پوچھا کہ کیا یہ پتہ چلا ہے کہ ان آڈیو کے پیچھے کون ہے, کون ریکارڈ کرتا ہے, تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان پیش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس پر پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. تو اس پہ پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے آبزرویشن دی. جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا کہ پہلے کمیشن بنا, اس کمیشن کے اوپر اسٹے دے دیا گیا سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی جانب سے, وہ کیس آج تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا. پھر اس معاملے کو جانچنے کے لیے پارلیمنٹ نے کوشش کی کہ اس کو جانچا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے, وہ معاملہ بھی رک گیا. تو اس معاملے کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ ختم نہیں یا اس کو کنکلوڈ نہیں ہونے دیا گیا. پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ وہ آج کل تو ہر موبائل کے اندر ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے, تو دو لوگوں کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کسی ایک نے اس میں سے ریکارڈ کی ہو. تو بہرحال اس کیس تو یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو نجم الثاقب کی اور وہ جو اپنا کون صاحب تھے پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ ٹکٹ کی لین دین کی بات ہو رہی تھی, اس جس کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور نجم صاحب, ان کا کوئی بیان شیان قلم بند کیا گیا تھا اس میں؟ نہیں, ابھی اس اسٹیج کے اوپر بات نہیں. وہ تو سائٹ پہ گیا ہی نہیں. اچھا, جی, وہ تو اس کو کانسٹیٹیوشن سائٹ کے اوپر لے گیا. اور پھر 29 مئی کا ایک آرڈر اس کا ذکر کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے, جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کو فون ٹیپنگ سے روکا گیا تھا, اور ساتھ ہی یہ جو سی ڈی آر کا معاملہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ روک دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. تو اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اس آرڈر کی وجہ سے جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے وہ نہیں ہو پا رہا, اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ارسٹ نہیں ہم کر پا رہے, تو اس لیے اس آرڈر کو سسپینڈ کریں. تو کورٹ نے پھر ریکارڈ کا جائزہ لیا, جو ان کے پاس فائلیں تھیں ان کو دیکھا. تو پھر جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ کہا کہ اس 29 مئی کے آرڈر کو اگلی جو تاریخ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس آرڈر کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. تو یہ اس لیے ہم اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرنے یا اس کو سسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یوں پھر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت اور پھر جو سسپینڈ کیا وہ 25 جون کا کیا, اور 25 جون کا جو حکم نامہ ہے اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا, اگر اس کی آخری لائنز جو ہیں وہ پڑھ کے سنا دی جائیں آپ لوگوں کو تو شاید کوئی بات جو ہے وہ ہمارے پلے بھی پڑ جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن جو ہے نا وہ کریٹ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جو 25 وہ تھا نا جون کا حکم نامہ, اس کا آخری پیراگراف جو ہے وہ یہ تھا, ہاں, کہ Learned Additional Attorney General also submitted that the federal government wishes to present certain documents in chambers for the assistance of this court, as the request for in-chamber proceeding has been turned down for reasons stated in the earlier part of this order. Let the federal government file any such documents in a sealed envelope before the next date of hearing. Let a copy of this order be sent to the Prime Minister through his principal secretary, to Secretary Cabinet Division and to Chairman PTA for compliance. ٹھیک ہے نا, اس آرڈر کی کمپلائنس جو ہے نا وہ اس کا یہ لاسٹ پیراگراف جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر, سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور پی ٹی اے جو ہے نا اس کی کمپلائنس کر کے رپورٹ داخل. بالکل. تو ان اے مینر جو ہے وہ ایک طرح سے وہ پورے کا پورا ہی جو ہے وہ ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آڈیو لیک کمیشن کا کیس جو ہے کمیشن بنائے گورنمنٹ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ چلنے نہ دے, عابد زبیری صاحب درخواست لے کے آ جائیں, عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بن جائے, لیکن یہ والا جو جب پارلیمانی کمیٹی اس کو نوٹس جاری کرے تو وہ جو ہے اس کو چیلنج کر دیا جائے, اوپر رک جائے, نیچے ہائی کورٹ میں چلتا رہے, ہائی کورٹ میں, اور یہ پتہ نہیں کتنے 1.5 سال سے یہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے, ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا ہے. بیسکلی صدیقی صاحب, تو کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو آج کل جو ایک شور غوغا ہے, جی فیض نیٹ ورک کی, فیض نیٹ ورک کی سرویلنس جو ہے وہ کی جا رہی تھی, یہ پری ٹیکسٹ کے طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ہم یعنی بلکہ میں تو اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ آرڈر آیا تھا نا, ابھی یہ تو وفاقی حکومت نے چیلنج بھی نہیں کیا تھا, تو میں یہ سمجھ گیا کہ بھائی اس آرڈر کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز یہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی سچ سامنے نہ آئے,
حقیقت تو یہی ہے کہ سچ آنا چاہیے, قوم کو جاننا چاہیے. اچھا وہ بھی سامنے نہ آئے اور مستقبل میں جو کچھ ہونے جائے گا یا ہو رہا ہے تو وہ بھی دب جائے. لیکن رائٹ ٹو پرائیویسی بھی تو ایک بڑا مطلب صدیقی صاحب, ایک آئینی حق ہے. نہیں اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں بن سکتی ہیں, فریم ورک بن سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہے یورپی یونین یا کسی بھی ممالک کی مثال دیتے ہیں جی, رائٹ ٹو پرائیویسی وہاں پہ. مجھے بتائیں اگر آپ نے وکی لیکس کا ویلیوٹ 7 پڑھا ہے کہ سی آئی اے کس طریقے سے اپنے شہریوں کو ٹیپ کرتی ہے, چیزیں کرتی ہے, تو آپ کے تو آنکھ دماغ ہل جائے گا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اور دنیا کی تمام ایجنسیاں اپنی ریاست کی بقا کے لیے اب یہ چیزیں کرتی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. اچھا موسٹلی چیزیں بھی جب آتی ہیں, سب سے بڑی سرویلنس تو آپ کا یہ موبائل ہے اور یہ ہو رہا ہے. اچھا پھر سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آڈیو لیکس جب آتی ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی جو ریسیور اینڈ ہے یا جو کالر اینڈ ہے ان کے اوپر یہ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جب یہ چیزیں سامنے کھلیں گی, سچ سامنے آئے گا, پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہی کورٹس جو ہیں یا عدالت سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا وہ جو کمیشن بنا تھا, اگر اس کو کام کرنے دیا جاتا وہ کوئی نہ کوئی چیز فارمولیٹ کر کے گائیڈ لائن یا پالیسی دے سکتا تھا کہ بھائی آپ نے سرویلنس نہیں کرنی, اگر کرنی ہے تو کن شرائط کے اوپر اور کن چیزوں کے اوپر. اس کے اندر ہے جو ٹیلی گراف ایکٹ ہے اس کا سیکشن 54 ہے, کافی لیگل بحث ہے اس کے اوپر. بالکل. ابھی لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ وہ کیا 199 کی جو اختیار سماعت ہے اس کے اندر اس معاملے کو اتنا پھیلانے کا اختیار ہے ہائی کورٹ کے پاس یا نہیں, یہی ایک بڑا ہائی کورٹ کے پاس تو اختیار نہیں ہے. دوسرا, اب تو یہ اختیار جو تھا چیف جسٹس کے پاس وہ بھی لے لیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کرو, اب تو چیف جسٹس اکیلا بھی از خود نوٹس نہیں لے سکتا. تو جب چیف جسٹس نہیں لے سکتا, جو پورے ملک کی عدلیہ کا سربراہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہیڈ ہے وہ نہیں لے سکتا, تو ایک جج جسٹس بابر ستار ہوں یا کوئی بھی جج ہوں, جو ججز کمیٹی ہے 3 رکنی, وہ اس کے اوپر اختیار رکھتی ہے, میٹر ان کو جائے گا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو اسی وجہ سے یہ جو انہوں نے جو ہے اپنا دائرہ اختیار وسیع کیا نا, تو وہ اس پہ سوال ہے. لیکن ایک بات ہے صدیقی صاحب, سچ تو یہ ہے کہ جب یہ سہولت کاری پہ اترتے ہیں نا, سوری ٹو سے, اور یہ حقیقت ہے, یہ پھر آئین قانون اپنے ضوابط سے بھی ماورا چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے مخصوص نشستوں والے معاملے پہ دیکھا کہ ان کا جو دائرہ اختیار تھا 185 کمپلیٹ جسٹس کی گردان پڑھ کے اس سے بھی وہ آگے نکل گئے. بے ہی اسی طریقے سے یہ والے معاملے مخصوص نشستوں کے کیس کی بات کی ہے نا, تو میں یہاں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا اور 38 دن گزر چکے ہیں, یہ فیصلہ ابھی تک لکھا نہیں گیا ہے. اس فیصلے پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ تو سردار جی دا تھرمس کرنا چاہنا نہیں, اب تو تاج محل ہے, محبت کا شاہکار تاج محل. تو اسی وجہ سے حقیقت یہ ہے جو آج جسٹس نعیم افغان صاحب نے بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں والی بات کہ اگر سپریم کورٹ اس وقت کے پی ڈی ایم جب حکومت تھی, شہباز شریف نے انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک کمیشن بنانے کی کوشش کی, اور اس کی کمیشن آپ تو خود اس میں 2 دفعہ پیش ہو گئے, 2 اس کی سماعتیں ہوئیں یا 2 اس کی پروسیڈنگ ہوئی, کارروائیاں ہوئیں. اچھا اس کمیشن کا یہی مینڈیٹ تھا کہ آپ حقیقت سامنے لے کے اس کو کام کرنے سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے روکا. اور وہ بھی کیونکہ اس کی ساسو ماں کا بھی آڈیو لیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ رافعہ کم وقت یہ تو مارجلا بھی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے وہ, تو اس وجہ سے وہ تو خود سن بھی نہیں سکتے تھے اگر ججز کے ضابطۂ اخلاق کو دیکھتے. خیر انہوں نے روک دیا, لیکن جب پارلیمان نے پھر اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی کہ بھئی, تو وہ اس کمیٹی کے کو بھی انہوں نے کام سے روکنے کی کوشش کی, اور پارلیمان کے امور میں بھی مداخلت کی گئی اس ایک معزز جج کی جانب سے. تو یہ جو ہے, اور اس میں اس معزز جج صاحب نے آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اگر جسٹس بابر ستار دیکھیں نا اس کو, تو یہ ان کے اپنے ضابطۂ اخلاق کے اوپر ایک حرفار ہے کہ یار آپ کس طریقے سے آگے چلے گئے ہیں. وہ عدالتی فیصلے تو چلے ٹھیک ہے نا, وہ سپریم کورٹ اسی لیے ہے نا کہ اگر کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل رانگ ڈوئنگز ہیں تو کو کریکٹ کرے. فیصلوں کی بنیاد کے اوپر تو آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں سپریم کورٹ نے تو ان کو کہا کہ جوریسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی نا ان کی, جس جوریسڈکشن میں جا کے انہوں نے یہ آرڈر, اور روزانہ اس طرح کے آرڈرز ہوتے ہیں اور سسپینڈ ہوتے ہیں, یہ کیونکہ ہائی ٹارگٹ ویلیو فیصلہ ہے تو لہٰذا. لیکن اب ایک امید پیدا ہو گئی ہے, ہوپ فلی. کیا امید ہوگی آپ کو؟ اب چونکہ یہ میٹر سپریم کورٹ میں آ چکا ہے, اور مجھے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ جو پری ٹیکسٹ کے طور پہ بھی, کیونکہ جنرل فیض نیٹ ورک جب ان ماسک ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں. سن تو ہم بھی رہے ہیں, آپ نے بھی سنی کہ کچھ ایون کہ وہ ججز کی بھی چیزیں ہوں گی, جیسے رؤف حسن کا آپ دیکھ لیں. رؤف حسن دیکھیں, اگر یہ چیز سامنے نہ آتی, میں رؤف حسن کی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور جج کی نہیں, یہ جو اس کی واٹس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے
ٹھیک ہے نا. اب اب حقیقتیں پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے نہیں، نہیں، کتنی نہیں، نہیں ہے کتنی اے آئی جنریٹڈ نہیں، ہے اس کا نہیں، نہیں، فورینسک نہیں ہوا ہے. نہیں وہ تو انکار رؤف حسن بھی انکار نہیں کر رہا, وہ بھی انکار نہیں کر رہا. انکار کریں تو چلو مان لیتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صحافی سے رابطہ کرنا تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا. چلو اور یہ بات تو ٹھیک ہے صحافیوں سے, اب ہم سے کوئی رابطہ کرے گا تو سبجیکٹ ٹو چیزیں لا سامنے تو مطلب آنی یہ چاہیے بھی نا. ساری چیزیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. دیکھیے رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ آپ کا بڑا ایک اہم ہے آرٹیکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دو اور چیزیں بھی ہیں کہ میاں بیوی کی گفتگو یا پرسنل لیول کی گفتگو اور دو چوروں اور ڈاکوؤں کی گفتگو, اس کے اندر بھی تو فرق ہے کہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ اگر دو چور اور ڈاکو جو ہیں وہ ڈکیتی کی پلاننگ کر رہے ہوں اور وہ پکڑی جائے اور وہ کہیں گے یا دو دہشت گرد جو ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہوں اور وہ سرویلنس میں پکڑے جائیں, وہ کہیں جی دیکھو جی یہ ہمارا رائٹ ٹو پرائیویسی ایویڈ ہو گیا. تو رائٹ ٹو پرائیویسی بھی جو ہے نا وہ سبجیکٹ ٹو سم تھنگ ہے, اور اسی کی مثال کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. اور یہی صورت لیکن آزاد معاشروں کے اندر جو ہے سویلین رائٹس کی بھی بہت اہمیت ہے نا. دیکھیے صاحب, پاکستان گزر رہا ہے دہشت گردی کے ایک انتہائی نازک فیز سے, یہ حقیقت ہے. آج کل دوبارہ وہ اٹھ رہی ہے. وہ عمر عطا بندیال صاحب کہتے تھے یہ تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے یار. نہیں یہ دیکھیں, یہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے تھے, لیکن عمر عطا صاحب اور ان کے جو چیزیں تھیں اور خود تحریک انصاف کے لیے جو وصولت کاری کرتے رہے, اسی کی سہولت کاری کی وجہ سے آج ہم جیتی ہوئی جنگ ہار چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف. یہ حقیقت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پارلیمان میں سے یہ باتیں کی گئی تھیں کہ عمران خان کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہم ہارے ہیں. اچھا پھر جیسے آج وہ عامر رحمان صاحب نے کہا کہ وہ جو آپ نے پابندی لگائی ہے اس سے تو ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے, کہ ان کا ڈیٹا ہم نے پکڑنا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اب نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک پرسنل جو پرائیویٹ ہے میاں بیوی ہے یا ان کا تو چلو آپ چھوڑیں, لیکن جہاں پہ ضرورت ہے ان کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. جی ہاں بالکل, لیکن پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے نا, اس کے نیچے آپ کورٹ سے پرمیشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بہرحال اینی ویز جی مطلب ظاہر ہے یہ بھی بات ہے کہ ایک کام جو ہے کہ جس کا اختیار نہیں ہے, یہ کیس لا ہمارا بھرا پڑا ہے کہ ہائی کورٹس کے اس طرح کے فیصلے جو کہ اس کے اختیار تجاوز سے بڑھ کے تھے یا اختیار سماعت سے تجاوز تھے, ان کے اوپر ججمنٹس ہیں. انٹرنیشنلی یورپین رہنماؤں کی, جس میں وہ جرمنی کی سابق وہ چانسلر جو تھی انجلینا مرکل, اس کی بھی اور بھی بہت ساری جو ہیں آڈیو ویڈیو ان کی بھی لیک ہوئی تھی, لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پہ عدلیہ نے کوئی ایسا رولا کیا ہو. یہ چیزیں اب ٹیکنالوجی سے آپ نہیں بچ سکتے. ہاں وہ آصف سعید کوسا صاحب کی بھی ایک ججمنٹ ہے. اچھا تو 190 ملین کس کی آڈیو؟ نہیں آڈیو نہیں, ان کی جو کنورسیشن تھی صحافیوں کے ساتھ گفتگو, وہ لفظ بلفظ باہر آ گئی تھی. پھر وہ آتی رہتی ہیں چیزیں یار, کوئی بات نہیں روک سکتے آپ. اچھا تو 190 ملین پاؤنڈ آج مطلب درخواست کیا تھی اور اس کے اوپر ججمنٹ آ گئی, مطلب ابھی فیصلہ ہے کہ تا حکم ثانی 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ فیصلہ نہ سنایا جائے. جی یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے نا کہ جو نیب ترمیم کا کیس ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر یہی تھا کہ جو ایک بار کی گئی تھی کہ کون سا کیس کدھر جائے گا, اور کچھ لوگ ٹرائل کنکلوڈ ہونے والے تھے, کچھ اور تھے. تو عدالت نے, سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جب تک اس کا تحریری فیصلہ نہیں آتا ہے تو ٹرائل نہیں رک سکتا. ہاں البتہ اس کے ججمنٹس یا فیصلے اناؤنس نہیں کیے جائیں گے. تو آج بھی یہی ہوا پھر ہائی کورٹ کی جانب سے. جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان کی ایک درخواست تھی جس کے اوپر سماعت ہوئی, اور درخواست بنیادی طور کے اوپر یہ تھی کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں کاغذ ڈھونڈ رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی دور میں یہ انکوائری جو ہے یہ ایک نیب کی ایگزیکٹو بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو بند کر دیا جائے, تو ہمیں وہ میٹنگ منٹس چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے درخواست دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ تک روکا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ آپ ٹرائل تو جاری رکھیں لیکن اس کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. نیب سے اس معاملے کے اوپر جواب بھی مانگا ہے. تو جو عمران خان صاحب کو جو کاغذ چاہیے نا جی اس معاملے پہ, وہ ان کی اپنی حکومت تھی
جب وہ اس طرح کا کوئی وہ بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی ابھی تک کہیں پہ ریکارڈ وہ کے کہتے ہیں اوپر کہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ جو ہے اس کے اندر کہ ایک 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کو شاید بند کرنے کے لیے کہا تھا. جی جی وہ طیبہ گل ادو ہی اگوا کدھر گئی سی وہ پرائم منسٹر بالکل وہ اسی اسی دور کی تو بات نہیں سر آپ نہیں, اس سے پہلے کا ہے, بات کا ہے. لیکن میں آپ کو ٹائم لائن دیکھیں نا, ٹائم لائن. ہاں کچھ نہیں, صحیح بات کرنا. ٹائم لائن ٹائم لائن میں دیکھیں, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ اس کی جب آڈیو چمی سرکار چیئرمین ہے, وہ جو چیزیں آئی تھی نا, اس کے بعد نیب کی یہ میٹنگ اور وہ سارا کچھ ہوا. آپ وہ حقیقت ہے. اور اس ٹائم بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک کیس کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا, طیبہ گل. اور آپ کو پتہ ہے طیبہ گل اور وہ ساری چیزیں, کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. 190 ملین پاؤنڈ میں خان صاحب کو تو چھوڑیں, ملک ریاض صاحب جیسی بھی شخصیات اس میں انوالو ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں مینوپولیٹ ہوئی ہیں, اور اس میں بیس یہی تھی. اور باقی اس سے بھی اوپر ہٹ لے, اس ٹائم بھی یہ میں نہیں کہتا تھا, اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی وہ کہتی تھی نیازی نیب گٹھ جوڑ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس گٹھ جوڑ کو بھی آپ سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ بورڈ میٹنگ میں کیا ہوا تھا اور کیوں اس کو سائڈ پہ پھر کیا گیا. تو جناب میں اس پہ ایک کمنٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ ریلیف لینے کے لیے کورٹ سے رجوع کرتا ہے. یہ کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, جیسے سائفر کیس یا دیگر کیسز کا, تو اس طرح کی دھڑا دھڑ درخواستوں پہ درخواستیں دی جاتی رہی ہیں. لائٹ چلی گئی. تو جناب یہ اندھیرا چھا گیا ہے اور جنریٹر آن ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ بھئی آیا یہ 1 منٹ چلنے دیں یار, اور لائٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. لیکن آپ جو ہے وہ ہمیں سن پا رہے ہوں گے, جنریٹرز بہت چل چکے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا طیبہ گل کا ذکر کیا چھیڑا ہے, اور جاوید اقبال اپنے چمی سرکار کا ذکر کیا آیا ہے. سر سے پاؤں تک یاد ہے آپ کو سارا کچھ, سر سے پاؤں تک ایسی ایسی جگہ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو جناب اس ذکر کے ساتھ بتی بھی گول ہو گئی. انہوں نے کہا پردہ پاؤ, چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو جناب شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. جنریٹرز کا شور بہت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.